لوگ یہ مسئلہ بڑا اچھالتے ہیں کہ جی فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کی دباغت شدہ کھال سے مشکیزہ، ڈول اور مسلح وغیرہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ دیکھیں بھئی، سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین فرمائیں کہ کسی چیز کے حلال و حرام ہونے یا پاک ناپاک ہونے کے اندر انسان کی اپنی مرضی اور عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ پاک و ناپاک، حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے یہ شریعت کے تابع ہے۔ جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے، اور جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے۔ جس چیز کو شریعت پاک کہتی ہے وہ چیز پاک ہے، اور جس چیز کو شریعت ناپاک کہتی ہے وہ بالکل ناپاک ہے۔ نمبر 2، دیکھیں کپڑا جو غلاظت بھرا ہوا کپڑا ہے، غلاظت بھرا ہوا کپڑا اور غلاظت یہ دونوں کی دونوں ناپاک ہیں، لیکن ان کے درمیان ہم ایک واضح طور پر فرق دیکھتے ہیں کہ غلاظت جو ہے وہ بذات خود اس کی ذات ہی نجس اور اس کی ذات ہی ناپاک ہے، لیکن جو کپڑا ہے فی نفسی ہی بذات خود وہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ غلاظت لگنے کی وجہ سے اس کے اندر ناپاکی آ گئی ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اب یہ جو غلاظت بڑا کپڑا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر جو ہے نجس الغیر کہا جاتا ہے، اور جو غلاظت ہے اس کو نجس العین کہا جاتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ نجس العین ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ذات ہی سرے سے مجسم نجاست ہو، جس طریقے سے بول و براز ہے یا رگوں میں چلنے والا خون ہے یا شراب ہے، تو ان کی ذات ہی سرے سے مجسم نجاست ہے، یہ نجس ہیں۔ اور رہی نجس الغیر، تو نجس الغیر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ذات تو مجسم نجاست نہ ہو، البتہ کسی دوسری نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے اس کے اندر نجاست آ گئی ہو، جس طریقے سے کپڑا ہے یا ناپاک برتن ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ناپاک کپڑا ہو یا ناپاک برتن ہو تو فی نفسی ہی کپڑا یا برتن تو ناپاک نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو ناپاکی آئی ہے یہ کسی دوسری نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے آئی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں تو نجس العین اور جو نجس الغیر ہے ان کے درمیان ایک یہ بھی فرق ہے کہ نجس العین جو چیز ہوتی ہے اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا، جبکہ نجس الغیر جو چیز ہوتی ہے اس سے اگر نجاست کو دور کر دیا جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اب نجس العین دیکھیں جس طریقے سے رگوں میں چلنے والا خون ہے، تو اب اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا جو کچھ مرضی کر لیں، یا غلاظت ہے تو غلاظت کو بھی پاک نہیں کیا جا سکتا۔ رہی نجس الغیر چیز، جس طریقے سے کسی کپڑے کو غلاظت لگ جائے تو ظاہر بات ہے کہ کپڑا چونکہ یہاں پر ناپاک ہوا دوسری کی وجہ سے نجس الغیر ہے، اب آپ اس کو دھو کے نجاست دور کر دیں تو یہ کپڑا بالکل پاک ہو جائے گا۔ تو یہ نجس العین اور نجس الغیر کی یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ اور اگلی بات یہ بھی سمجھیں کہ جس طریقے سے پاک اور ناپاک، حلال اور حرام کے اندر انسان کی اپنی مرضی کا اور عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے نجس العین اور نجس الغیر کہنے کے اندر بھی انسان کی اپنی ذاتی عقل وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو شریعت نے نجس العین قرار دیا ہے وہ نجس العین ہے، جس کو شریعت نے نجس الغیر قرار دیا ہے وہ نجس الغیر ہے۔ حیوانات کے اندر صرف اور صرف شریعت نے خنزیر کو جو ہے وہ نجس العین قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حتیٰ کہ حرام جانور کو بھی شریعت نے نجس العین قرار نہیں دیا، وہ نجس الغیر ہیں۔ دیکھیں خنزیر کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ اس کی ذات ہی مجسمہ نجاست ہے۔ تب ظاہر بات ہے کہ خنزیر نجس العین ہے، لہذا خنزیر کے جسم کا ہر عضو جو ہے، اس کا کھر، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، دیگر اس کے تمام اعضاء جو ہیں، ایک ایک عضو جو ہے اس کا یہ نجاست غلیظہ ہے، لہذا اس کے کسی بھی عضو کو، اس کے کسی بھی جسم کے حصے کو پاک نہیں کیا جا سکتا، دباغت کے ذریعے بھی پاک نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ نجس ہی رہے گا۔ اب ان کے علاوہ، خنزیر کے علاوہ شریعت نے کسی بھی حیوان کو نجس العین قرار نہیں دیا، ہاں البتہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا یہ نجس الغیر ہے، یہ اس طریقے سے کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ نجس الغیر ہے۔ دیکھیں خنزیر کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جانور ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تو وہ نجس العین نہیں بلکہ نجس الغیر ہیں۔ ان کے نجس ذات ان کی نجس نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر نجاست دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک تو موت کی وجہ سے، کہ جب کوئی جانور مر جاتا ہے
تو شریعت نے موت کی وجہ سے اس کے جسم کو نجس قرار دے دیتی ہے۔ نمبر دو، دوسری وجہ کہ ان کے جسم کے اندر جو نجس رطوبات ہوتی ہیں، ناپاک رطوبات جیسے بول و براز ہے، یہ خون وغیرہ، جب وہ جسم سے خارج ہو کر ان کے جسم کو لگ جاتا ہے تو اس نجاست کے لگنے کی وجہ سے شریعت جو ہوتی ہے ان کو ناپاک قرار دے دیتی ہے، لیکن یہ نجس الغیر ہیں، یہ نجس العین نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کتا ہو یا اس طریقے سے مردار ہو، کتے کو بھی شریعت نے نجس العین قرار نہیں دیا اور مردار کو بھی شریعت نے نجس العین قرار نہیں دیا، بلکہ یہ نجس الغیر ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کتا ہو یا اسی طریقے سے مردار ہو، جب یہ نجس الغیر ہیں تب ان کے بارے میں شریعت نے ایک اصول دیا ہے، شریعت نے بات واضح کی ہے کہ جب نجس الغیر چیزوں کے چمڑے کو جس وقت دباغت دے دی جائے تو اس سے وہ بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، صحیح مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندھی کی بکری مر گئی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اس مردار بکری کے پاس سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، ہلا اخذتم احابها فدبغتموه، کہ تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی، تم اسے دباغت دیتے، فانتفعتم به، اور دباغت کے بعد تم اس سے نفع مند ہوتے، تم اس سے نفع حاصل کرتے، یعنی اس کو استعمال کرتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ تو مردار ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما حرم اکلہ، کہ اس مردار کا کھانا حرام ہے، لیکن جہاں تک اس کی کھال ہے اس کو دباغت دے کر تم استعمال کرو۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کے اندر ہی ایک حدیث واقع آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے مردار چمڑے کی بنی ہوئی مشکیزے میں رکھی ہوئی چربی کے متعلق آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دباغہ طہورہ، کہ اس مردار چمڑے کو دباغت دینا ہی اس کی پاکی اور طہارت ہے۔ اور سنن ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما احاب دبغ فقد طہر، کہ ہر وہ مردار چمڑا کہ جس کو دباغت دے دی گئی ہو فقد طہر، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اور اس طرح کی جو دیگر ہمانہ احادیث ہیں ان کے بارے میں قاضی شوکانی غیر مقلد نے نیل الاوطار کے اندر وضاحت کی، صفحہ نمبر 75 جلد اول کے اوپر وضاحت کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان احادیث کے اندر وہ جانور بھی شامل ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے کتا وغیرہ وغیرہ، اس نے مثال دی ہے۔ تو قاضی شوکانی غیر مقلد کی تحقیق کے مطابق بھی یہ احادیث مبارکہ چونکہ عام ہے اور ان احادیث مبارکہ کے عموم میں وہ جانور بھی شامل ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کے مطابق اور اسی طریقے سے قاضی شوکانی کی تحقیق کے مطابق بھی اس حدیث مبارکہ کے عموم کے پیش نظر ہر وہ جانور جو نجس الغیر ہے اس کے چمڑے کو جب دباغت دے دی جائے گی تو دباغت کے بعد وہ چمڑا بالکل پاک ہو جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب مردار ہے، یہ کتا وغیرہ کا چمڑا ہے، جب اس کو دباغت دے دی گئی، دباغت دینے کے بعد جب وہ چمڑا پاک ہو گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ اس پاک چمڑے سے ڈول بنا لینا، مشکیزہ بنا لینا یا کوئی اور چیز اس سے استعمال بنا لینا، اس کے اوپر آخر غیر مقلدین کو کیا اعتراض ہے؟ جب شریعت واضح طور پر کہہ رہی ہے، حدیث واضح طور پر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہر وہ جانور جس کے چمڑے کو، ہر وہ مردار جس کے چمڑے کو دباغت دے دی گئی ہو تو دباغت دینے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب شریعت نے دباغت کے بعد اس چمڑے کو پاک قرار دے دیا تو اب پاک چمڑے سے بنے ہوئے ڈول، مشکیزے، یہ مسلح کے اوپر ان لوگوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جس وقت دباغت کا معنی کیا ہے؟ دباغت کا معنی یہ ہے کہ نجس جو رطوبات ہوتی ہیں، ناپاک جو رطوبات ہوتی ہیں، کسی مناسب تدبیر سے ان رطوبات کو دور کر دینا، خشک کر دینا، جیسے دھوپ کے اوپر ڈال دیا جائے، نمک لگا دیا جائے، یا آج کل اور بھی دوائیاں آ چکی ہیں۔ تو جب وہ نجس رطوبات دور ہو گئی اور چمڑا پاک ہو گیا تب اس چمڑے کو استعمال کرنے کے اندر حرج کیا ہے؟ جب شریعت اس کو پاک کہہ رہی ہے تو یہ ان لوگوں کا کہنا جی یہ بالکل فقہ حنفی کا قرآن و سنت کے خلاف مسئلہ ہے، ان کی بات بالکل غلط ہے۔ یہ مسئلہ احادیث مبارکہ سے اور شریعت کے اصولوں سے اخذ کیا ہوا ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اپنے موقف کے اوپر جی مردار کا جو چمڑا نہیں استعمال کرنا چاہیے دباغت کے بعد بھی، اس کے اوپر انہوں نے دلیل نقل کیا سنن ابن ماجہ وغیرہ سے۔ دلیل یہ دی ہے کہ عبداللہ بن عکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ہماری طرف لکھا تھا کہ اللہ تنتفع من المیتۃ باحاب ولا عصب، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مردار کے کچے چمڑے سے فائدہ حاصل نہ کرو، اس سے نفع حاصل نہ کرو،
اور نہ ہی اس کے پٹھوں سے تم نفع حاصل کرو۔ اب اس روایت کو یہ لوگ پیش کر کے کہتے ہیں جی دیکھیں جی مردار کا جو چمڑا ہے اس کو دباغت کے بعد بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہ جس روایت سے استدلال کر رہے ہیں یہ روایت جو ہے ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، حتیٰ کہ امام ترمذی شریف کے اندر منقول ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث مضطرب ہے، اس کی سند کو کسی طرح نقل کرتا ہے، کو کسی طرح نقل کرتا ہے۔ تو جب یہ حدیث مبارکہ مضطرب ہے، امام احمد بن حنبل بھی کہہ رہے کہ یہ حدیث مضطرب ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اصول حدیث کی روشنی میں مضطرب حدیث ضعیف ہوا کرتی ہے، تو لہذا اس حدیث ضعیف استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر بفرض محال یہ حدیث مبارکہ صحیح بھی ہو تو تب بھی یہ حدیث جو ہے ہمارے موقف کے خلاف نہیں آتی اور نہ دیگر صحیح حدیث کے خلاف جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ اس حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تنتفعوا من المیتۃ باہاب، کہ تم مردار کے کچے چمڑے سے فائدہ حاصل نہ کرو۔ مطلب کیا کہ ایسا چمڑا کچا جس کو دباغت نہ دی گئی ہو تم اس سے نفع نہ حاصل کرو، اس کو استعمال نہ کرو۔ یہاں پر دباغت کے بغیر ہی کچے چمڑے کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ تو سب کے ہاں کہ دباغت کے بغیر مردار کے چمڑے کو استعمال کرنا یہ بالکل شریعت کے اندر حرام ہے۔ جب تک دباغت نہیں دی گئی اس وقت تک وہ حرام اور ناپاک ہے، اس کو آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اور پھر اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہی بات امام ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ بہقی کے اندر اپنی سند کے ساتھ نقل کیا کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک جو ہے یہ بغیر دباغت دی ہوئے چمڑے کے اوپر محمول ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے چمڑے کو استعمال نہ کرو جس کو دباغت نہ دی گئی ہو، اور یہ سب کے ہاں ہے۔ تو جب یہ حدیث دباغت دینے سے پہلے کے اوپر محمول ہے، امام یحییٰ بن معین بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، تو پھر اس حدیث سے دباغت شدہ جو چمڑا ہے اس کے خلاف استدلال کرنا اور اس کے خلاف پیش کرنا یہ کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر احاب کے لفظ ہیں، اور احاب عربی زبان کے اندر جس چمڑے کو دباغت نہ دی گئی ہو، کچا چمڑا ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن ابی داود کے اندر امام نضر بن شمیر رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یسمى احابا ما لم يدبغ، کہ احاب اس چمڑے کو کہا جاتا ہے، کچے چمڑے کو، کہ جس کو دباغت نہ دی گئی ہو۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ جس کے اندر مردار کے چمڑے سے منع کیا جا رہا ہے نفع حاصل کرنے سے، تو اس سے وہ چمڑا مراد ہے جس کو دباغت نہ دی گئی ہو۔ باقی وہ چمڑا جس کو دباغت دے دی گئی ہے اس کے بارے میں شریعت کا واضح اصول ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دباغہ طہور، کہ اس کو دباغت دینا ہی اس کی طہارت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ فقہ حنفی کا مسئلہ جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، حقیقت کے اندر یہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ ان لوگوں کی عقل کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔